السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس بابرکت مہینے اور بابرکت راتوں میں ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہمارا آنا بیٹھنا عبادت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس دھرتی پر جتنے بھی جاندار زندہ اور سانس لینے والے جانور اور جتنے بھی لوگ، سب کے رزق کا اللہ وحدہ لا شریک نے ذمہ لیا ہے۔ رزق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات دینے والی ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ نے ہی یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، کہ ہم نے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے مال و زر کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم، کوئی زیادہ مالدار ہے اور کوئی کم ہے، اور یہ ہماری تقسیم ہے۔ کسی کو ہم نے بلند تر بنا دیا اور کسی کو کم تر، کوئی شہنشاہ ہے اور کوئی گدھا، کوئی بادشاہ ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس بات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس بات پر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہے، اللہ جسے چاہے رزق کی فراوانیاں پیدا کر دے،
اللہ جسے چاہے رزق کی تنگ دستیاں پیدا کر دے، اللہ چاہے جس کی تجارتوں میں برکت ڈال دے، اللہ چاہے تو نقصان کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو مداخلت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فراوانیاں پیدا کر دے تو اس کی مرضی، اللہ تنگ دستیاں پیدا کر دے تو اس کی مرضی، اللہ کاروبار کے اندر نقصان پیدا کر دے تو اس کی مرضی، اللہ کاروبار کے اندر برکتوں کا نزول پیدا کر دے تو اس کی مرضی۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ کے کاروبار اللہ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اللہ کی من مرضی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا، رزق کا ذمہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہی ذمہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو رزق کیسے دیتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے، انسان جس کی سعی کرتا ہے، انسان جس کی محنت کرتا ہے، انسان جس کی مشقت کرتا ہے، انسان جس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ اس کے مطابق رزق کے اندر فراوانیاں پیدا کرتا ہے، برکتوں کا نزول پیدا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات، تمہاری کوششیں رزق حلال کی طرح ہونی چاہیے، تمہاری کوششیں اور محنتیں رزق حلال کے لیے ہوں، رزق حلال ہی کمانا چاہیے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے انس کرتا ہے جو لوگ محنتیں تو کرتے ہیں، مشقتیں تو کرتے ہیں، کاروبار تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، تجارتیں تو کرتے ہیں، لیکن حلال طریقے سے حرام نہیں کھاتے، حرام نہیں پیتے، حرام نہیں پہنتے، اور کہیں کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرتے، مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، کسی کے مال کو ہتھیاتے نہیں ہیں، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کرتے، کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرتے، کسی کی دولت پر قبضہ نہیں کرتے، کسی کے پلاٹوں پر اور کسی کے مکانوں پر دکانوں پر قبضہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے، صرف اور صرف حلال رزق کمایا جائے۔ محنت ان کی، کاروبار ان کا، دکانداریاں ان کی، ایمانداری سے جب وہ کاروبار کریں گے تو اللہ بھی رزق کے اندر برکتوں کا نزول ڈالنے والا ہے، اللہ بھی رزقوں کے اندر فراوانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، انسان مال تو جمع کر لیتا ہے، مالدار تو بن جاتا ہے، پیسہ تو کما لیتا ہے، پیسہ تو بہت زیادہ جمع کر لیتا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے، آیا اس کی محنت، اس کا کاروبار حلال کاروبار ہے کہ حرام کا ہے، اس کے پاس دولت حرام کی ہے یا حلال کی ہے، یہ تمیز کہیں کھو تو نہیں بیٹھا، کہیں اس تمیز اس فرق کو کہیں ختم تو نہیں کر دیا۔ یہ بات ذہنوں کے اندر نشین کر لو۔ آسمان کا رب قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، او بھائیو یاد رکھ لو، آسمان کے رب نے تو کہا تھا رزق حلال کمانا ہے، آسمان کے رب نے تو کہا تھا رزق حلال اور روزی کمانی ہے، آسمان کے رب نے تو کہا تھا بزنس کرو، کاروبار کرو، دکانداریاں کرو، ہاں محنتیں کرو، مشقتیں کرو، لیکن کلو کھاؤ اس زمین پر، لیکن حلال طریقے سے، حلال طریقے سے، حرام نہیں کمانا، حرام کے نزدیک نہیں جانا۔ اللہ نے حرام طریقے سے کمائی کرنے کو منع کر دیا ہے، لیکن افسوس ہے آج ہمیں صرف دوڑ اس بات کی ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ بینک بیلنس ہونا چاہیے، دولتیں کو مالک ہم بن جائیں، فیکٹریوں کے مالک بن جائیں، پلازوں کے مالک بن جائیں، اور کارخانوں کے مالک بن جائیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے اور جو کمائی ہے، جو ذرائع ہیں، کیا کہیں حرام کا مال تو نہیں ہمارے پاس آ رہا؟ کبھی غور کیا ہے؟
اگر ہم غور کرنے والے ہوتے، کلمہ پڑھ کے پھر کہیں کسی سے فراڈ نہ کرتے، اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے غور و فکر کرنے والے ہوتے، تدبر کرنے والے ہوتے، اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں ہوتا، اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہوتا، اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں پوسط ہوتا، کعبے کا رب کی قسم ہے کبھی ہم حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہ کرتے، کبھی ہم چوریاں نہ کرتے، کبھی ہم راہزنی نہ کرتے، کبھی ہم ڈکازنی نہ کرتے، کبھی بھی ہم کسی کے مال کو ہڑپ نہ کرتے، کبھی بھی ہم جھوٹیاں گواہیاں نہ دیتے پیسوں کی خاطر، کبھی ہم جھوٹے مقدمات نہ کرتے پیسوں کی خاطر، کہیں ہم کسی کے زمین پر قبضہ نہ کرتے، کبھی بھی ہم جائیداد پر قبضہ نہ کرتے۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، آج ہم نے اس فرق کو ختم کر دیا ہے، اس تمیز کو ختم کر دیا ہے، تبھی تو ہم چوریاں کرتے ہیں، تبھی تو ہم جھوٹی بات کر کے، جھوٹ بول کر کے مال فروخت کرتے ہیں، تبھی تو جھوٹی بات کر کے ہم وہ مال فروخت کرتے ہیں جو عیبدار ہوتا ہے، عیبدار چیزوں کو فروخت کرتے ہیں۔ نہ ڈر اللہ کا رہا، نہ خوف رہا، نہ مرنے کی ہمیں جو ہے وہ فکر رہی ہے، مرنا تو ہمیں یاد رہا ہی نہیں۔ قبر کے منظر اگر یاد ہوتے، آسمان کے رب کا خوف اگر ہمارے سینوں میں ہوتا تو ہم کبھی بھی چوری کا مال اپنے گھر میں نہ آنے دیتے، کبھی ہم فراڈ نہ کرتے، کبھی ہم دھوکہ دہیاں نہ کرتے، کبھی ہم نوسر بازیاں نہ کرتے، کبھی بھی ہم سٹے بازیاں نہ کرتے، کبھی بھی ہم جوا نہ کھیلتے، کبھی بھی ہم حرام کا لقمہ اپنے گھر میں لے کر نہیں آتے۔ افسوس ہے مسلمان، آج کا مسلمان ان حرام کاریوں میں ڈوب چکا ہے، اور کاروبار دیکھ لو سودی کاروبار ہے، سود پر لین دین ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ جو ہے گواہیاں دیتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئی چیز بھی لینے چلے جاؤ سود پہ ملے گی، کوئی چیز بھی لینے چلے جاؤ قسطوں پر ملے گی۔ اگر تم اپنے گھر کے ساری کی ساری چیزوں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھ لے، پنکھا لینے جاؤ اور کپڑے دھونے کی مشین لینے جاؤ، کوئی بھی چیز موبائل تک تمہیں قسطوں پر ملے گی۔ یہ نظام ہمیں بدلنا ہوگا، اس نظام کے اندر آج ہم ڈوب چکے ہیں، لیکن یاد رکھ لو مرنا بھی ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، اس دنیا سے ایک دن جانا بھی ہے۔ بڑے بڑے مالدار آئے تھے لیکن چھوڑ کے جا چکے ہیں، کون ہے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ بڑے بڑے مالدار بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بڑے بڑے وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، دنیا کے اندر آئے تھے، ان کا اتنا زیادہ خزانہ تھا، اتنی زیادہ دولت تھی کہ وہ شمار نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں اتنے لوگ آئے تھے ہمارے پہلے، لیکن آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ او بھائیو، رزق حلال اگر کھاؤ گے تو آسمان کا رب تم سے محبتیں کرے گا، اگر حرام رزق کھاؤ گے تو یاد رکھنا مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں تو انسان پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہی ہے، دنیا میں تو رسوائیاں انسان کا مقدر بنتی ہی ہیں، دنیا میں تو اللہ ذلیل و رسوا تو کرتا ہی ہے، مرنے کے بعد بھی آسمان کا رب اسے پوچھ لے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بھائیو، فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة، جو بندہ 10 درہم کا کپڑا بھی خریدتا ہے، 1 درہم اس میں، وفیہ درہم حرام، 1 درہم کا 1 درہم بھی اگر حرام کا ہوگا تو اس کا جو کپڑا اس نے لیا ہے جب تک کہ وہ کپڑا پہنتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، لم يتقبل اللہ لہ صلاۃ۔ اور بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث ہے، معنی اس کا جو ہے سورج کی کرنوں جیسا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، چمک اس کی سورج، چمک اس کی چاند جیسی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، خوشبو اس کی گلاب جیسی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، معنی سمندر جیسا ہے۔ ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے فکر نہیں کیا، ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ہم نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں، ناول پڑھتے رہے، اخبارات پڑھتے رہے، ہاں دنیا کے اندر ڈائجسٹ پڑھتے رہے، دنیا کے اندر ہمیں باخبر رہنے کے لیے ہر چیز کو ہم پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر ہم کامیابی کے لیے ہر چیز کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا بھول چکے، احادیث کو پڑھنا بھول چکے۔ آج اگر یہ حدیث یاد ہوتی تو حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ آتا، اگر یہ حدیث یاد ہوتی تو حرام کا لقمہ ہم اپنے گھر میں داخل نہ کرنے دیتے، اگر یہ حدیث ہمیں یاد ہوتی تو ہم کبھی بھی کسی قسم کی رب کی نافرمانی نہ کرتے۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھائیو یاد رکھنا ان احادیث پر عمل کب ہوگا، کب ان حدیث پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں گے، کب ان حدیثوں پر عمل ہوگا، کب جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب وہ وقت آ جائے گا کہ انسان پچھتائے گا، جب وہ وقت آ جائے گا انسان سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں کرے گا۔ اور بھائیو اس سے پہلے ان احادیث کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لو، حرام سے بچ جاؤ، حرام کے لقمے سے بچ جاؤ، حرام کی کمائی سے بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھائیو، فرمایا 10 درہم کا کپڑا لینے والا اگر 1 درہم بھی حرام کا ہوگا جب تک کہ وہ کپڑا پہنے گا اور عبادتیں کرتا چلا جائے گا، نمازیں پڑھتا چلا جائے گا، ہاں قرآن کی تلاوتیں کرتا چلا جائے گا، نوافل پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرتا پھرے گا، التجائیں کرتا پھرے گا، آسمان کے رب سے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی عبادت کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی نمازوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی قرآن کی تلاوتیں کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا قیام اللیل کرنے کا، جب تک کہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لو ساری کی ساری عبادتیں تمہاری ضائع ہو جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی، ردی کی ٹکڑی میں پھینک دی جائیں گی۔ یاد رکھ لو بھائیو یہ احادیث پر عمل کب کریں گے ہم؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہ کرنا، ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں داخل کرو گے تو عبادتیں ضائع کر بیٹھو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منڈی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، غلہ دیکھا، غلے کو ہاتھ لگایا، نیچے سے گیلا ہے اوپر سے سوکھا ہے، فرمایا کہا او بندے تاجر تو نے یہ کیا کام کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو، لوگوں سے فراڈ کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بارش آئی تھی اس لیے نیچے کر دیا گیلا حصہ۔ فرمایا نہیں یہ تجھے چاہیے تھا کہ اوپر کرتا تاکہ دیکھنے والے کو دھوکہ نہ ملتا، تاکہ فراڈ نہ ہوتا۔ آج ہم دیکھ لیں، آج دیکھ لیں جا کر منڈی کے اندر دکانوں پہ جا کے دیکھ دیں، عیب دار چیز فروخت کرنا تو ہم اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں۔ ریڑھی پان سے لے کر دکاندار سارے کے سارے آڑتی دیکھ لو عیب دار چیز فروخت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جان چھڑائیں گے۔ یقین جانو بعض اوقات تو پتہ گھر میں آ کے چلتا ہے، فروٹ لینے والا گھر میں جب آتا ہے دیکھتا ہے سارا کا سارا عیب دار اور گلا ہوا سڑا ہوا فروٹ، سبزی دیکھو تو گلی ہوئی، فروٹ دیکھو تو گلا ہوا۔ یہ دھوکے، یہ فراڈ، یہ دھوکہ دہیاں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کب تک یہ چلے گا؟ اور بھائیو اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل نہ کرنا۔ یاد رکھنا آج حرام کا لقمہ داخل کر لو گے، آج چوریاں کر لو گے، آج فراڈ کر لو گے، آج لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لو گے، آج چوری کا مال گھر میں لے کر آ جاؤ گے، لیکن یہی مال قیامت کے دن تمہارے گلے میں پڑ جائے گا، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، جہنم میں جانے کے لیے تمہارے باعث بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور بھائیو یاد رکھنا اس حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فرما کے چلے گئے کہ یاد رکھنا لوگوں قیامت کے دن کوئی اس حالت میں کوئی نہ آئے میرے پاس کہ کسی کے سر پر گھوڑا ہو، اس نے گھوڑے کو چرایا ہو اور آ کر کہتا ہو یا رسول اللہ میری امداد کیجئے۔ یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے تجھے کہہ دیا تھا دنیا میں چوری نہیں کرنی، میں نے تجھے کہہ دیا تھا دنیا میں فراڈ نہیں کرنا، آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا اس حالت میں میرے پاس کوئی نہ آئے کہ کپڑا اس نے چوری کیا ہو، اس حالت میں میرے پاس کوئی نہ آئے کہ کوئی آ کر کہے کہ آج میری مدد کر دی جائے، میں نے دنیا میں چوری کی تھی، میں نے دنیا میں ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے دنیا کے اندر لوگوں سے فراڈ کیا تھا، میں نے دھوکہ دہیاں کی تھی، میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے رہزنیاں کی تھی، میں نے ہر طرح کا برا عمل کیا تھا اور آج میرے سر پر لدا ہوا
وہ بوجھ چوری کا مال میرے سر پر ہے، کوئی میری مدد کر دے، کوئی میری مدد کر دے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے تو دنیا میں تمہیں کہہ دیا تھا چوری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، حرام کا مال اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرنا۔ میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ او بھائیو، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ مسلمان ہی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مسلمان ہی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں جو مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں جو راستے میں کھڑے ہو کر اسلحے کی نوک پر چوریاں کرتے ہیں، مسلمان ہی ہیں جو راستوں میں کھڑے ہو کر ڈکیتیاں کرتے ہیں، مسلمان ہی ہیں جو راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، مسلمان ہی ہیں جو دغا کرتے ہیں، مسلمان ہی ہیں جو جھوٹ بول کے لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرتے ہیں، مسلمان ہی ہیں جو جھوٹی بات کر کے مال فروخت کرتے ہیں، مسلمان ہی ہیں جو لوگوں پہ جھوٹے مقدمات دائر کر کے عدالتوں کے چکر، مقدمات کے چکر، تھانہ کچہریوں کے چکر لگوا کر کے مسلمان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ کون پوچھے گا؟ آسمان کا رب پوچھے گا، مرنے کے بعد تم سے حساب لیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے بارے میں، ایک ذرے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مرنے کے بعد ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، تمہارے قدمت جو ہیں وہ ڈگمگائیں گے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ آسمان کے رب کے سوالات کا جواب نہیں دے دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا بتلا تو نے دنیا کے اندر عمر گزاری تھی، بتلا تجھے جوانی دی تھی، بتا تیرے پاس علم آیا تھا تو نے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو۔ اور اس مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو مال آج ہم فراڈ کر کے جمع کرتے ہیں نا، کوٹھیاں بناتے ہیں، کاریں خریدتے ہیں اور بڑے بڑے محلات، فیکٹریاں، کارخانے بناتے ہیں، پوچھا جائے گا اس مال کے بارے میں بھی، بتا کمائی کہاں سے کر کے آئے ہو۔ پھر وہاں پہ کیا جواب دو گے؟ ہم چوریاں کرتے رہے، ہم ڈاکہ زنی کرتے رہے، ہم راہ زنی کرتے رہے، ہم دھوکہ دہیاں کرتے رہے، ہم فراڈ کرتے رہے، ہم لوگوں کے مال پہ قبضے کرتے رہے، ہم پلاٹوں پہ قبضے کرتے رہے، ہم لوگوں کی فیکٹریوں پر، لوگوں کے مکانات پر، محلات پر، حویلیوں پر، لوگوں کے مال پر قبضے کرتے رہے۔ کیا جواب دو گے بھائیو؟ وہاں پہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کا چوری کیا ہوا مال اس کے سر پر ہوگا اور چیخ چیخ کر کے وہ مال بول بول کرے گا یہی وہ ظالم شخص ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور بھائیو، انسان خود، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ستم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں چوریاں کر کے اور ایسے ایسے اعمال کر کے کہ جو انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ وہاں پہ ایک ایک چیز کے بارے میں حساب و کتاب لے لیا جائے گا۔ آج وقت ہے، آج تمہارے پاس اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، کر لو توبہ۔ آج اللہ سے وعدہ کر لو اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہم تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ سرکشیاں نہیں کریں گے، اللہ چوری کا مال گھر میں نہیں لے کے آئیں گے، اللہ کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، اللہ دھوکہ نہیں دیں گے، اللہ عیبدار چیز فروخت نہیں کریں گے، اللہ جھوٹے مقدمات کسی پر دائر نہیں کریں گے، اللہ جھوٹ بول کے مال فروخت نہیں کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور بھائیو، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرا بندہ میرے سامنے روئے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر مجھ سے التجائیں کرتا پھرے، دعائیں کرتا پھرے، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ اور یہی نہیں ہے بھائیو، توبہ کرنے پر انسان کے گناہوں کو بھی آسمان کا رب نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر یہ موقع ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ بابرکت راتیں ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخ رویاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور اخروی زندگی بھی اللہ
اللہ تمہاری سنوار دے گا، اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، انشاءاللہ کامیابیاں سرخرویاں تمہارا مقدر بنے گی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔